تھا اور ایک میں صفت لازم متضادہ. تو ہم نے غیر متضادہ میں صفت قلقلہ اور صفت لین، صفت سفیر، صفت انحراف اور صفت تقریر، اور لاسٹ ہم نے پڑھا تھا صفت تقسیم اور استطالہ. جی استطالت. استطالت. جی ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک سسٹر، آپ نے ویری ویل ایکسپلین کیا ہے ماشاء جزاک اللہ. اللہ. جی تو ایک بار ساری صفت کو کمپائل کر کے ریوائز کر لیتے ہیں. قلقلہ کے بارے میں آپ نے بتایا، تو یہ قلقلہ کی صفت یعنی کہ جب قاف طا با جیم دال پر جزم ہوتی ہے تب ہم قلقلہ کی صفت اس میں فالو ہوگی یا پھر جزم کی علامت ہو جائے گی. جیسے فل اسٹاپ ہوا تو وہاں پہ ہمیں کرنا پڑے گا فل اسٹاپ میں جب وہ جزم میں کنورٹ ہو جائے تو اوکے. تو یہ علامت، یہ صفت قاف طا با جیم دال میں ملتی ہے. اس میں بھی 3 طرح کی ہوتی ہے، ایک لائٹ قلقلہ، ایک تھوڑا یہاں پہ ایک لائٹ قلقلہ، ایک ہیوی قلقلہ اور ایک سب سے زیادہ اسٹرانگسٹ قلقلہ ہوتی ہے. تو لائٹ جیسے کہ بیچ میں قطب جد میں سے کچھ آ جائے تو لائٹ ہوگی. پھر تھوڑی اس سے زیادہ ہوگی، کیا ہوگی کہ جب لاسٹ میں آئے قلقلہ کی صفت، پھر اور زیادہ ہوگی جب قلقلہ کی صفت کیا بولتے ہیں اسے وقت میں تو آئے پلس کیا ہو کہ اس کو تشدید ہوئی. شدہ بھی ہو. جی بالکل ماشاء اللہ. تو یہ قلقلہ کی معنی کیا ہوتی ہے؟ ہمیں ان سارے حروف کی مخرج سے ٹکر کھا کے اس کی آواز میں تھوڑی سی ہمیں کیا جنبش، ایکو ساؤنڈ، یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں تھوڑی تکرار ٹائپ کی ساؤنڈ اس پہ آتی ہیں. اوکے، جیسے کہ اق، اب، اج، اد، وتب، ما خلق، فوسطنا، اس طریقے سے. تو یہ قلقلہ کی صفت ہم نے پڑھی تھی. پھر اس کے بعد صفت تھی یہ صفت صفیر. صفت صفیر جو کہ ز، سین اور صاد میں ملتی ہے. جی تو اس کے معنی ہوتی ہے کہ سیٹی جیسی آواز نکلے گی ان کی. جب یہ حرف ہم ادا کریں گے تو اس میں پراپر سیٹی جیسی آواز آنی چاہیے، جیسے زا زی زو، سا سی سو، شا سوا سی سو. جیسے یہاں پہ لکھی ہوئی ہے فَأَنزَلْنَا يَسْتَخِرُونَ يَسْتَخِرُونَ لَصَادِقُونَ لَصَادِقُونَ. اوکے، تو یہ ہو گئی ہماری صفت صفیر. پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا، یہ ہو گئی. پھر یہاں پہ دیکھ لیجئے انحراف. صفت لین. صفت لین اچھا اوکے، صفت لین ہم نے پڑھا تھا. تو اس میں ہم نے جانا تھا کہ صفت لین الف مدہ اور یا مد پہ ملتی ہے. مطلب جب الف اور یا مدہ واو مدہ اور یا مدہ میں صفت لین، یہ الف میں نے غلطی سے بول دیا. تو واو مدہ اور یا مدہ سے پہلے زبر والی حرف آ جاتی ہے تو اس میں صفت لین فالو ہوتی ہے نا. تو اس میں جیسے کہ حمزہ یا زبر ای، حمزہ واو زبر او. تو ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے صفت لین میں جلدی سے ادا کرنا ہوتا واو ہے. مدہ. مدہ نکل گیا کیونکہ امین ویت. یا مدہ والی حرف ہے نا، تو اس کی وجہ سے میرے منہ سے مدہ آ گیا. تھینک یو فار کریکشن. تو دیکھیے اس پہ جزم لگی اور اس سے پہلے زبر آ جائے تو ہم کیا کرتے ہیں اسے فوراً سے پڑھتے ہیں، اس پہ تھوڑی سی بھی رکاوٹ نہیں آتی. ای بئی تئی سئی، او بو تو سو، اس طریقے سے، جیسے صوفہ، اس طریقے سے. پھر صفت لین ہم پڑھے تھے. پھر اس کے بعد انحراف میں آ جاتے ہیں. صفت انحراف جو کہ لام اور را میں تھی، اس کا معنی یہ ہوتا تھا کہ پھرنا، یہ ایک مخرج سے دوسری مخرج میں یہ پھر جاتی ہے، تو اسی کو کہتے ہیں پھرنا. جیسے کہ لام اور را دونوں کی مخرج ایک دوسرے کے قریبی ہیں تو یہ اپنے مخرج سے پھر جاتی ہے. تو یہ 2 حرف میں ملتی ہے، لام اینڈ را میں. ٹھیک ہے. پھر ہم نے پڑھا تھا، دیکھیے ایک منٹ، انحراف تو ہو گئی.
صفت سفیر بھی ہو گئی. صفت تقریر. جی صفت تقریر. صفت تقریر حرف را میں ملتی ہے. اچھا صفت تقریر پھر ڈائریکٹ پڑھا تھا ہم نے. قلقلہ ہو گیا, فصیر بھی ہو گئی, فصیر میں نے مشق کرائی تھی. تفسیر کی بات کر رہے ہیں تقریر کے بعد. لین ہو گئی, انحراف ہو گئی. جی تقریر, صفت تقریر, اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ تھر تھراہٹ والی ساؤنڈ آتی ہے, کپ کپاہٹ ٹائپ کی, تو وہ جو لیٹر را میں ملتی ہے یہ صفت. یہاں پہ را میں دکھا دیتی ہوں, جیسے کہ رازق, رحمان, اس طریقے سے را میں تھوڑی سی تھر تھراہٹ والی ساؤنڈ ہوگی, بٹ زیادہ بھی نہیں کرنا ہے کہ یہ بالکل خراب سنائی دے. اتنی حد تک کرنا ہے کہ یہ ہمارے حرف میں حسن لائے, خوبصورتی لائے. اوکے سسٹرس. تقریر کے بعد ہم نے کیا پڑھا تھا بتائیے سسٹرس. تفسیر, صفت تفسیر. جی تفشی, صفت تفشی ہم نے پڑھا تھا. تو وہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ کن حرف میں پائی جاتی ہے, کس حرف میں. یہ دیکھیے ایک منٹ میں نکال دیتی ہوں. شین میں وہ ملتی ہے, میں کل ہی پڑھائی تھی نا یہ. چلیے تو تفشی شین میں ملتی ہے. اس کے معنی کیا ہوتا ہے, پھیلنا, اسپریڈ ہوتی ہے, اس کی مخرج سے پوری اسپریڈ ہو جاتی ہے, تب جا کے شین کی صفت کمپلیٹ ہوتی ہے. دیکھیے یہاں پہ اس طریقے سے اش, 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 شاکر. اس کی صفت اگر ہم اس انکمپلیٹ پڑھیں اس کی صفت تو کیا ہوگا, اس کی ادائیگی سین جیسی ہو جائے گی, تو اس کی بہت ضرورت ہے اس کی صفت کی. پھر لاسٹ جو پڑھے تھے وہ تھا صفت. میم یہ ایک بار اور ریپیٹ کر دیجیے پلیز, یہ جو بھی سلائڈ کا بتا رہے تھے آپ. جی دیکھیے میں بتا رہی تھی صفت تفشی. صفت تفشی کے معنی ہوتی ہے پھیل جانا. منہ کے اندر کیا ہوتی ہے, آواز پھیل جاتی ہے. اسے جب ہم ادا کرتے ہیں نا شین, تو شین کی ادائیگی میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جہاں پہ نظر آ رہی ہے آپ کو یہ گیپ, یہ زبان کو یس شو میم. کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, یہ امیج میں آپ دیکھ رہے ہوں گے, یہ زبان کو شو کیا گیا ہے, اس کے اوپر والا تعلق, اس کے جو بیچ میں جو گیپ ہے نا, بیسیکلی اس میں کیا ہوتی ہے, ہوا پوری پھیل جاتی ہے, اس کی آواز پھیل جاتی ہے. جیسے کہ آپ جب بولیے گا تو آپ کو محسوس ہوگا کہ اش, شاکر, شکور, پھر اش, 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 الشیطان, الشیطان. اگر آپ اسے الشیطان بولیے گا تو وہ غلط ہو جائے گا. اوکے, وہ چھوٹی سین بن جائے گی. اس میں صفت ہے کہ یہ پھیلنے والی ہے, الشیطان. اوکے, تو یہ ہو گئی ہماری پھر اوکے. استطالت. صفت لاسٹ جو ہم صفت لازم غیر متضادہ میں پڑھے تھے وہ تھا استطالت. یہ دیکھیں گے, یہ تو شینی والی ہے. دیکھیے اس لیٹر ضاد میں ہمیں استطالت والی صفت ملتی ہے. اوکے, یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ سب سے زیادہ کوئی حرف ہے جو پروننس کرنے میں جس کو سب سے زیادہ وقت لگتا ہے تو وہ لیٹر ضاد ہے. اور کسی حرف کو ادا کرنے میں اتنا زیادہ وقت نہیں لگتا ہے جتنا لیٹر ضاد کو لگتا ہے. اس اور زیادہ محنت بھی نہیں لگتا ہے کسی میں جتنا اس میں لگے گا. سب سے زیادہ یہ ٹف ہے, سب سے زیادہ ہیوی بھی ہے, اسے زیادہ ہیوی پڑھنی ہوتی ہے. میں نے بتایا بھی تھا آپ لوگوں کو یہ کیا ہوتا ہے, ہمارے ٹنگ سے ادا ہوتی ہے, ٹنگ کے سائڈ والے حصے سے. یہ جو یہاں پہ گرین پورشن سے نظر آ رہی ہے آپ کو, اگر آپ بائیں طرف سے ادا کرتے تو یہ کیا ہوگا, بائیں طرف سے شروع ہو کر آپ کی سب سے آخر زبان کے حصے سے شروع ہو کر پوری زبان کے فرنٹ پارٹ تک کیا ہوگا, آپ کے اوپر کے دانتوں کی جڑوں میں لگے گی. اوکے, تب جا کے یہ بہت کی ادائیگی ہوتی ہے. اس میں دیکھ بھی سکتے ہیں آپ لوگ امیج میں کیسے شو کی گئی ہے کہ یہ دیکھیے, یہ
جو ڈارک کلر سے شو کیا گیا ہے نا، یہ پورا دکھا رہا ہے کہ جیسے اوپر کے، یہ اوپر کی دانت ہے، اوپر کے دانت کے جڑوں میں لگی ہے، اور یہاں سے یہ لگنا شروع ہوتی ہے، اور تب جا کے اتنی طویل اور اتنی لمبی ہوتی ہے اس کی آواز، یہاں پہ فنش ہوتی ہے، بہت بہت آؤ یہ، تو اسی لیے اسے کہا جاتا ہے سب سے زیادہ بلند، سب سے لمبی مخرج اس کی ہوتی ہے، اور سب سے زیادہ دیر یہ اپنے مخرج میں ٹھہرتی ہے، اور اس پہ یہ صفت ہوتی ہے. اوکے. ہاں، تو اس میں سوری ٹو سے کہ میں نے اس میں مد بول دی تھی، کیونکہ تجوید میں آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا نا کہ حرف مدہ واو یا اور الف، تو میرے زبان پر یا مدہ اور واو مدہ آ گیا، بٹ ایکچوئل میں وہ مد نہیں کہلائے گی، وہ لین ہے نا، تو لین ہے تو وہ جزم کہلائے گی، جزم کہلائے گی. جی. تو آپ لوگوں کو غیر متضادہ میں کسی بھی طریقے کا کوئی ڈاؤٹ ہے؟